الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے کسی کو رخصت کرنے کا بیان۔ پچھلے سبقوں میں سلام، مصافحہ اور معانقہ کرنے کے سلسلے میں مسائل بیان کیے گئے تھے۔ آج جب کسی کو رخصت کیا جائے تو رخصت کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ 3868، اپنے پیاروں اور عزیزوں کو رخصت کرنے کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ موجود ہے، جس میں ہر طرح کی مصیبت اور شر سے حفاظت اور رحمت و برکت کی دعا موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے لیے اس کو چھوڑ کر انگریزوں، کافروں اور فاسقوں کے طریقے پر ٹاٹا، بائے بائے جیسے الفاظ کہنا گناہ ہے، جو ہرگز جائز نہیں۔ دیکھیے، ہم اپنے عزیزوں اور پیاروں کو کس طرح سے رخصت کریں، اس کے سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، جیسا کہ ابھی آگے کے مسئلوں میں بیان کیا جائے گا۔ تو ہم اپنے پیارے نبی کے پیارے طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں اور فاسقوں کے طریقے کے اوپر کسی کو رخصت کرتے وقت ٹاٹا کہیں یا بائے بائے کہیں، اس کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے، اور ٹاٹا اور بائے بائے کہنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ اپنے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے ماموں جا رہے ہیں، آپ کے چاچا جا رہے ہیں، آپ کی نانی، آپ کی دادی امی جا رہی ہیں، ان کو بائے بائے کہو بیٹا، ٹاٹا کرو بیٹا۔ یہ غیر اسلامی تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ مسئلہ 3869، کسی کو رخصت کرتے وقت ہاتھ ہلانا جائز نہیں، البتہ اگر دور ہوں تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ صرف سلام کرنے کی اجازت ہے۔ طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو رخصت کرتے ہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، شرعاً اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی دور ہو تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، بقیہ ہاتھ ہلا کر کسی کو رخصت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مسئلہ 3873، کسی کو رخصت کرتے وقت السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ اگر کوئی سلام کے ساتھ اللہ حافظ یا خدا حافظ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ مسئلہ 3874، کسی کو رخصت کرتے وقت اگر صرف اللہ حافظ یا خدا حافظ کہا اور السلام علیکم نہیں کہا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ غلط اور سنت کے خلاف ہے۔ دیکھیے، جس طریقے سے ملاقات کرنے کے وقت سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں مصافحہ اور معانقے کا نمبر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب کسی کو رخصت کریں تو رخصت کرنے کے وقت بھی سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اب سلام کرنے کے بعد چاہے اللہ حافظ کہہ لیجئے، چاہے خدا حافظ کہہ لیجئے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن اگر کسی نے صرف اللہ حافظ کہا یا خدا حافظ کہا اور السلام علیکم نہیں کہا تو یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ مسئلہ 3871، کسی کو رخصت کرتے وقت اللہ حافظ اور خدا حافظ دونوں کہنے کی گنجائش ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رخصت کرنے کے وقت جو دعا دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان کا ذکر موجود ہے۔ یہاں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں معروف اور مشہور ہے کہ جب کسی کو رخصت کرتے ہیں
تو خدا حافظ یا اللہ حافظ کہتے ہیں۔ شرعاً اللہ حافظ یا خدا حافظ دونوں کہنا جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں رخصت کرنے کا وقت کسی کو دینے کی، اس میں حفاظت ہی کی دعائیں ہیں، لہذا کسی کو رخصت کرنے کے وقت یہ الفاظ کہنا جائز ہے۔ مسئلہ 3872، کسی کو رخصت کرتے وقت اللہ حافظ اور خدا حافظ دونوں میں سے اللہ حافظ کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے اور قرآن و حدیث میں یہی نام آیا ہے، اور ان دونوں سے زیادہ بہتر وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جو ابھی آپ کو آگے بتلائی جائے گی۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں عام طور سے لوگ کسی کو رخصت کرتے وقت خدا حافظ کہا کرتے تھے، لیکن جس طرح سے تمام چیزوں کے اندر اپڈیٹ ہوئی ہے اور نئے نئے ورژن آئے ہیں، اسی طریقے سے رخصت کرنے کا طریقہ بھی لوگوں میں اپڈیٹ ہوا ہے، اور اب بجائے لوگ خدا حافظ کہنے کے اللہ حافظ کہتے ہیں۔ تو وہی مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا حافظ اور اللہ حافظ ان دونوں میں سے کون سا کلمہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے سلسلے میں بتلایا گیا کہ دونوں میں اللہ حافظ کہنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے، اور قرآن کریم میں حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ ہی استعمال ہوا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لفظ کو خود اپنے لیے اپنے کلام کے اندر استعمال فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جس لفظ کو اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا، اس لفظ کو ہی ہمیں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی خدا حافظ کہہ دے تو جائز یہ بھی ہے، لیکن خدا حافظ اور اللہ حافظ ان دونوں کلموں میں اللہ حافظ کہنا زیادہ بہتر ہے، اور پھر خدا حافظ اور اللہ حافظ دونوں کلموں سے زیادہ بہتر وہ دعا ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اور اپنے پیاروں کو رخصت کرنے کے وقت میں پڑھی ہے، جو ابھی آگے بیان کی جائے گی۔ مسئلہ 3870، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت کرتے وقت یہ دعا دیتے تھے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ابو داود شریف، حدیث نمبر 2600۔ ترجمہ: میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کے دین کو اور آپ کی چیزوں کو اور آپ کے اعمال کے انجام کو۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور کس قدر عمدہ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، لہذا میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے دین کو بھی اور آپ کے سامان کو بھی اور آپ کے تمام نقل و حرکت کو بھی۔ کیسی پیاری دعا ہے جس میں جان مال ہر چیز کی حفاظت کی دعا آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو اللہ کے نبی دیا کرتے تھے: استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، ابن ماجہ شریف، حدیث نمبر 2825۔ اس کا ترجمہ ہے: تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی۔ آج کل کے جو حالات ہیں، آدمی سفر میں نکلتا ہے اور کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ اس کے سفر میں خیریت سے پہنچنے کی اطلاع آئے گی یا اس کی موت کی خبر آئے گی۔ حالات اتنے سنجیدہ ہو چکے ہیں اور انسان اتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے کہ بالکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کو رخصت کرنے کے وقت اپنے پیارے نبی کی دی ہوئی ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور یہ پیاری دعائیں پڑھ کر اپنے عزیزوں کو رخصت کریں گے، تو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کی ان دعاؤں کے صدقے طفیل میں
ہمارے عزیزوں کے خیریت اور عافیت اور عجلت کے ساتھ پہنچنے کی خوشخبری اور اچھی خبریں ہم کو ملا کریں گی۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام سامعین سے، خدا را تھوڑا سا وقت نکال کر ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے اور اپنوں کو رخصت کرنے کے وقت یہ دعا کے الفاظ ضرور ادا کر لیا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے پیاروں کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمیں اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔